ناظرین کرام، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جن 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ یعنی اسلام صرف جسمانی عبادات پر ہی بیس نہیں کرتا بلکہ مالی عبادات پر بھی بیس کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشی نظام چاہتا ہے اور ایسے معاشی نظام کو قائم کرتا ہے جس کے ذریعے مال معاشرے کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہے، نہ کہ یہ مال صرف اپر کلاس میں، ایلیٹ کلاس میں، اشرافیہ میں یا مالدار طبقے میں یا سرمایہ داروں میں یا سیٹھوں کے ہاتھوں میں منجمد ہو کر خطرناک ترین کلاٹ کی صورت اختیار کر کے معاشرے کے جسم کو تباہ و برباد کر دے، اس کو مفلوج کر دے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام سے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف موڑا ہے تاکہ غریب کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے اور معاشرہ افراتفری، لوٹ مار اور انارکی سے بچ جائے، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کراچی وغیرہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ناظرین، یہ اسی کا شاخسانہ ہے بنیادی طور پہ۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم میں 32 مقامات وہ ہیں ناظرین جہاں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم یکجا وارد ہوتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا حکم دینے والا قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے، اور سورہ توبہ سے بہت واضح طور پہ وعید سامنے آتی ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ناظرین ایک مسلمان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے روی سے بچاتا بھی ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع بھی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کا نظام ایسا باعزت نظام ہے کہ زکوٰۃ لینے والا اپنا حق لے رہا ہے، دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، لینے والا سوائے پروردگار کے کسی کا احسان نہیں اٹھائے گا اور دینے والا سوائے اللہ کی رضا کے کسی اور سے صلہ و ستائش کا طالب نہیں ہوگا۔ یہ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں ناظرین بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کے میل اور کچیل کو بھی مکمل طور پہ صاف کر دیا کرتی ہے، انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بنا دیتی ہے۔ نیز زکوٰۃ ناظرین اللہ کی عطا کی ہوئی بے حساب نعمتوں کے اعتراف اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ سے کہیں مال کی پاکی تو کہیں معاشرے میں توازن، تو کہیں غریبوں، یتیموں، ناداروں کی امداد، تو کہیں معاشرے کو پرامن بنانا مقصد ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کا کوئی مذہب، مجھے کہنے دیجئے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی ملک مال کی گردش کا اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا مربوط اور اتنا پھلدار تصور پیدا نہیں کرتا جو دین اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں پیش کیا ہے۔ سماجی برائیوں، بدعنوانیوں، معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کی ناظرین جو بنیادی وجہ ہے وہ معاشی ناانصافی اور معاشی عدم توازن ہے جسے اسلام رد کرتا ہے، مکمل طور پہ رد کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسلام ہی کا معاشی نظام ہے جس نے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھا دیا کرتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ناظرین، ہمیشہ باقی رہے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا یعنی مقدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد کو اپنی رحمت کے گھیرے میں لے لیا کرتی ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی جو صفات ناظرین قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں ان میں ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا قبر میں جو ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ زکوٰۃ جو ہے مال کے سارے شر کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ آخری جملہ، جو مال کو اپنے سینے سے چمٹا کے رکھتے ہیں نا اور ناک کی طرح اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، سن لیجئے کہ اس کی وعید کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ فیصلہ آپ کیجئے صاحب، وقت سے پہلے فیصلہ کر لیں تو بہت اچھا ہے۔